یا الہ العالمین کو ہمارے نفس کے شرور سے حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ان محفلوں کی برکتوں سے ہمارے اعمال کی خباثت اور حیثیت سے ہماری حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین راہ حق کی منزلوں تک پہنچنے کی دن اور فکر ہمیں عطا فرما۔ زندگی کی آخری سانس تک تخت کے سفر کو جاری رکھنے کی ہمیں سعادت اور توفیق عطا فرما۔ ہو نگاہ کرم و واسطے محمد مصطفیٰ، ہو نگاہ کرم کل اولیاء کا جنت پاک، ہو نگاہ کرم یا سیدنا راجن شاہ ولی، ہم سارے مسافرین کو اپنے سفر کے اختتام تک ہمت، عظمت اور عظمت کے ساتھ ہمارے سفر پر میں ثواب قدمی عطا فرمانی۔ میدان محشر میں ان کی نگاہوں کا نشانہ ہمیں بنا دیجیے، ان کی راہوں کے سپاہیوں میں ہم سب کو شامل فرما دیجیے، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے بھائیوں، میری بچیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نسبت پر جس مجلس میں جمع کیا ہے، اگر یہ بات عرض کرے تو مبالغہ آرائی نہیں ہوگی کہ سرزمین عادل آباد پر سب سے زیادہ قابل قدر اگر اس وقت میں اگر کوئی مجلس ہے تو وہ یہ صرف ہے کہ اس نسبت کی نسبت اس شہر عادل آباد کے مخدوم سیدنا سراج الدین اولیاء راجن شاہ ولی کی نسبت سے ہے، اور وہ یہاں کے سرتاج ہیں، وہ یہاں کے مخدوم ہیں، اور وہ یہاں کے مالک ہیں۔ تو مملوک کے لیے تو عظمت اور نسبت اپنے مالک سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ وہ در ہے اور یہ وہ نسبت ہے کہ جہاں سے سارے دروں کے در کھلتے ہیں۔ یہ نسبت وہ نسبت ہے کہ جہاں سے نسبت سے ساری نسبتیں ملتی ہیں۔ کرم ہے یہ ان کا کہ انہوں نے اپنی نسبتوں کو یہاں پر جمع کیا ہے۔ خوش قسمتی اور سعادت مندی ہے کہ اس طرح کی محفلوں کا نظام انہوں نے اس خانقاہ محمدی کی چوکھٹ سے آپ حضرات کو عطا کیا ہے، ورنہ تاریخ کے 300-400 سال اس معاملے کے اندر میں آپ کو یہ نظر نہیں آئیں گے کہ انہوں نے اس طرح کے نظاموں کو یا اس طرح کے محفلوں کو یا اس طرح سے اپنی رعایا کو نوازنے کے لیے اس طرح کے کوئی نظام بنائے ہوں۔ اپنے آپ کو تو محصور رکھا تھا جنگلوں میں، ویرانیتوں کے اندر میں، اور شہر سے بہت دور، جن کو چاہتے بلکہ قدر تو عادل آباد والوں کی کم ہوئی، یہ حکمت تھی۔ لیکن یہ بات نہیں کہ فیضان یہاں کا چھپا ہوا تھا یا رکا ہوا تھا۔ فیضان کے خزینے اور خزانے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ جس سے سووں نہیں بلکہ ہزاروں اولیاء اکرام فیض حاصل کیے ہیں۔ حقیقت کی راہ کے اندر میں، حقیقت کی دنیا میں سیدنا سراج الدین اولیاء راجن شاہ ولی کے فیض کے کمالات کو دیکھنے والی آنکھوں کو تو دیکھے گا کہ جہاں پر تاج الاولیاء رش کرتے ہیں کہ کیا نوازشیں ہوتی ہے، کیا نوازشیں عطا ہوئی ہیں، اور مزاج میں سے منفرد ہے عادل آباد کی یہ شہنشاہ کہ اتنے کمالات کو رکھنے کے باوجود اپنے آپ کو زندگی میں بھی چھپائے رکھنا، اور اس دنیا سے پردہ ہونے کے بعد بھی اس طرح کا نظام کے ایسے حالات بنا دیے گئے کہ قریب دوسروں کا عمومی طور پر لوگوں کا آنا مشکل، اور جن کو وہ چاہتے ہیں تو بلایا تو قریب کے لوگ اتنا فائدہ حاصل نہیں کیے، لیکن دور دور کے اولیاء اکرام نے بڑا فیض حاصل کیا ہے۔ اور یہ حقیقت سے تو واقف صرف وہی لوگ ہوں گے یا اعتماد آپ لوگ کر لیں گے، لیکن اولیاء کے نظاموں کے اندر میں جو مقام اور جو عظمت سیدنا سراج الدین اولیاء راجن شاہ ولی کو نصیب ہوتی ہے، ولایت میں اس اعلیٰ مقام کے ساتھ آپ کے تصرفات اور آپ کی روحانیتوں کے فیضان کا ایک عجیب رخ ہوتا ہے کہ جن کے فیضان کا عالم اس درجے پر ہو کہ جہاں پر تاج الاولیاء جیسے اولیاء
ہفت و اقلیم کے مالک اور جن کا ظاہری فیضان اس وقت مشرق سے مغرب تک پھیل رہا ہے، جہاں پر روزانہ لوگوں کے ہزاروں کی تعداد میں آنا اور جانا مستفید ہونا، اور جن کو ہفت و اقلیم کا مالک بنایا گیا، ان کی زبان بھی یہ ہے کہ ہمیں رشک آتا ہے کہ سیدنا سراج الاولیاء کے اس مقامات اور اس فیضان پر، کہ جو خود یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی اس چوکھٹ سے فیض حاصل کیا، تو اس بات سے آپ حضرات اس چوکھٹ کے فیضان کا کچھ اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہی بات نہیں اہل ظرف، اگر ظرف برداشت نہ کیا بھی جائے تو چونکہ سنبھالنے والے کے اوپر امید کر کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ان کی عظمتوں کا اظہار اولیاء کی زبانوں سے نہیں، بلکہ اولیاءوں کے امام حضور پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ زبان نے بھی یہ ظاہر فرما دیا کہ ان کے فیضان کا عالم بڑا عجیب ہے اور ان کا نظام بڑا عجیب ہے۔ اتنے تصرفات اور اتنے اختیارات، اتنی روحانیتوں کے خزانے رکھنے کے باوجود کس احتیاط کے ساتھ اپنے فیض کے چشمے کو جاری کرتے ہیں، اور اس معنی کے اندر میں قابل مبارکباد ہے خانقاہ محمدی اجمیری اور نصرتی والے احباب کہ صدیوں میں ایسا نظام، اتنا آسان نظام، نسلوں کو نوازے جانے کا یہ نظام اس خانقاہ کے ذریعے سے انہوں نے شروع کروایا۔ ویسے ان کے نام لیوا تو دوسرے دیگر اضلاع نہیں بلکہ صوبوں کے اندر بھی موجود ہے، اور ان کا فیض ملکوں تک پہنچا ہوا ہے، لیکن اس طرح کا ظاہری فیض کا نظام انہوں نے اس صدی کے اندر میں، اور یہ یوں سمجھ لیجیے کہ شاخ اور درخت کی صورت میں خانقاہ محمدی کا جو وجود میں آیا، اس کے ذریعے سے وہ فیضان کا نظام ان کا یہ کھلا کہ آج مبالغے کے بغیر ان کے فیض کی کرنیں بذریعہ خانقاہ محمدی کے دنیا کے کونوں میں پہنچ رہی ہے۔ ظاہری طور پر تو آپ حضرات اس پر اعتماد کر لیں گے کہ وابستگان خانقاہ محمدی کن کن ملکوں کے اندر میں ان کی نسبتوں کی محفلیں سجا رہے ہیں، ان کے فیض کو بانٹ رہے ہیں، یہ غلاموں کو یہ سرکار اس بات کا موقع دے رہے ہیں، اور کن کن شہروں میں، کن کن بستیوں میں، پتہ نہیں آج سرزمین ہندوستان کے کتنی بستیوں کے اندر میں سیدنا سراج الدین اولیاء، وہ حیدرآباد ہو کہ کلیڑا ہو کہ کوئی دوسرا مقام ہو کہ نظام آباد ہو، یہ اسی طریقے سے اور مقامات کے اوپر ہے کہ جہاں پر آپ کے نسبت کی محفلیں ہیں۔ کیا آپ لوگ نادان تو اتنے جاہل تو نہیں ہوں کہ اس چیز کو محسوس نہ کر سکیں، یا پھر اس کا ایوارڈ اپنی ذاتوں پر تو نہیں لے سکتے، یا وابستگان خانقاہ محمدی تو اپنی ذات کو نہیں لے سکتے؟ تم اپنی ذاتوں پر اگر لیتے ہو تو تمہارا دھوکہ ہے کہ اس لیے کہ تمہارے اپنے پورے گھروں کے اندر میں ابھی یہ مجلس نہیں ہوئی، تو تم تو کرنے کے اعتبار سے اپنے گھر پر بھی قدرت نہیں رکھتے، لیکن یہ پوری دنیا کے اندر میں جہاں جہاں بھی راجن شاہ ولی کا فیض بٹ رہا ہے، یہ ان کے فیض کے بٹنے کا ان کا نظام ہے کہ وہ جن کے ذریعے سے چاہیں گے وہاں پر بٹوا دیں گے، جن کے ذریعے سے یہ سعادت ملی ہے وابستگان خانقاہ محمدی کو کہ 300-400 سال کے وہ فیضان کا وہ خزانہ اس صدی کے اندر میں، اور بھی یہاں پر اس خانقاہ محمدی کے ذریعے سے، کہ یہ بات نہیں تھی کہ اس چوکھٹ سے نسبت کے رکھنے والے کا 400 سال صدی کے اندر میں نہیں تھے؟ یہ بات مانی جائے گی کہ مسجدیں نہیں تھی، مدرسے نہیں تھے، یہاں پر لکھا ہوا قرآن پاک نہیں تھا، اور یہاں پر مسلمانوں کے کوئی نظام نہیں تھے، لیکن آستانہ ضرور تھا، اور ان کا فیض لینے والے اس چوکھٹ سے یقیناً تھے۔ سب کچھ دینی نظام بھی بعد میں آئے، لیکن راجن شاہ ولی اپنی چوکھٹ کی فیضان کو یہاں پر تقسیم کرتے رہے، کبھی تو کسی قوم کے اندر میں، کبھی تو کسی قوم کے اندر میں، کبھی تو کسی قوم کے اندر میں۔ ان قوموں نے آپ کا فیض حاصل کیا ہے۔ اولیاء کا فیض صرف اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہوتا،
یا اولیاء کے نظام سے ناسمجھگی اور ناواقفیت اور کم فہمی کج فہمی ہے کہ ہم اولیاء کے فیض کو بھی لا کر صرف اسلام تک مسلمانوں تک محدود کر دیں۔ اولیاء نظام ولایت سے ہوتے ہیں، ولایت کا نظام مولا علی کا ہوتا ہے، اور مولا علی کا نظام اللہ کا ہوتا ہے، اور اللہ کے نظام کا معاملہ ہر خلق اور ہر مخلوق سے پیدا حاصل کرتی ہے۔ ایسے ہی اولیاء ساری مخلوق کو فیض پہنچانے والوں کا نام ولی ہوتا ہے۔ یہ ایک معنوں میں یہ بدعقیدگیوں کی وجہ سے ظلم ہے کہ اولیاء کو صرف ان کے فیض کو لا کر سکھیڑ کر مسلمانوں تک رکھ دیتے ہیں، اسلام تک رکھ دیتے ہیں۔ نہیں، مسلمان تو آج بھی ہچکچاتے ہیں ان کی چوکھٹ پر جا کر فیض لینے سے۔ تم کو تمہارے گھر والوں اور خاندان والوں کو لے جانے میں بھی تو شرم آتی ہے۔ تم بھی تو اس مقام کے اوپر نہیں ہے، نام تو لیتے ہو، لیکن وہ چوکھٹ کا فیض راجن شوری جس وقت سے وہاں پر تشریف لائے ان کا فیض چل رہا تھا، آج تھوڑے سے فیض کا نظام اس قوم کو عطا کیا ہے، تو یہ قوم اس کے بدلے میں بھی تو آپس میں منتشر ہو رہی ہے، اور ان کے چوکھٹ کے نام پر، ان کے کھیتوں اور ان کے علاقوں کے نام کے اوپر آپس میں انتشار اور خلفشار کا ذریعہ بنا رہی ہے۔ ظرف نہیں ہے۔ اللہ والے کسی قوم کے محتاج نہیں ہوتے۔ اللہ والوں کا اولیاء کا نظام کسی ایک خاندان یا اپنی آل اور اپنی اولاد تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ رب العالمین جن قوموں کے لیے، جن مخلوقات کے لیے چاہتے ہیں اور جس نظام کے لیے چاہتے ہیں، ان کے لیے ان کا نظام سے فیض اس مخلوق کو اور کائنات کو ملتا چلا جاتا ہے۔ اولیاء تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کا فیض، اس لیے دو جہاں کے مالک کے بارے میں یہ بات فرمائی گئی، رحمت للعالمین، کہ عالموں کے لیے رحمت بنایا گیا، صرف دنیا کے لیے نہیں، صرف ایک قوم کے لیے نہیں، صرف اہل زمین کے لیے نہیں، بلکہ عالموں کے لیے۔ ایسے ہی اولیاء کا فیض بھی واسطے نسبت مصطفیٰ کے، ان کا فیض عالموں کے لیے ہوتا ہے۔ سلطان الہند غریب نواز صرف مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے فیض دے رہے، یہ بات نہیں ہے۔ غوث اعظم کے فیض کو کوزے میں بند کر قادری صرف اپنا ہاتھ سمجھے، یہ بھی بہت کمزرفی کی بات ہے۔ یا مسلمان یا کوئی مسلک اور کوئی ادارے والا غوث اعظم کے فیض کو اپنی طرف سے منسوب کر لے، یہ بھی بہت کمزرفی کی بات ہے۔ ان اولیاء اکرام کا فیض اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا دوست بنا کر ساری خلق کے لیے رکھتا ہے، اور رب کی منشا سے، مصطفیٰ کی اجازت سے کسی ولی کو کسی قوم کے لیے فیض دینے کا ذمہ داری دے دیتا ہے، کسی قرے ارض کی ذمہ داری دے دیتا ہے، کسی علاقے کی ذمہ داری دے دیتا ہے، کسی مخلوق کی ذمہ داری دے دیتا ہے، کسی علاقے کی ذمہ داری دیتا ہے۔ وہ اولیاء اپنے فیض کے دینے میں رب کی منشا کے مطابق اپنے فیض کو دیتے ہیں۔ اس لیے بعض اولیاء کو ہوتے ہیں، کمزرفی ہے یہ، یا بہت کم فہمی ہے، یا بڑی غفلتیں ہیں کہ جو خود دو جہاں کے مالک کی نسبت رکھ کر آپ کے فیض کو نہ سمجھ سکے، وہ ان اولیاء کے معاملات کے فیض کو کیا سمجھ سکے؟ ان اولیاء میں سے بعض اولیاء کو کسی فیض کے لیے خدا حکم دے دیتا ہے کیا بولوں بات کو، اگر بولیں گے تو برداشت کریں گے، نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کے حوالے کر دیتا ہے کائنات کے نظام کو۔ سورج کا نظام کسی کے حوالے ہوتا ہے تو مولا علی کے لیے سورج کو پلٹ کر لایا گیا کہ نہیں گیا؟ یہ فیضان علی تھا۔ چاند کو دو ٹکڑے کروائے، میرے آقا کا معجزہ، لوگ کہتے ہیں بے شک میرے آقا کا معجزہ، یہ معجزہ کوئی بڑا معجزہ ہے؟ خدا کی قسم میرے آقا کے چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا معجزہ منافقین کے لیے بڑا ہوگا، لیکن اس سے زیادہ خدا کی قسم میرے آقا کے تبسم کرنے پر دندان مبارک کی شعاع نورانیت کا معجزہ اس سے بڑا معجزہ ہے۔
تو چاند کا معجزہ کیوں ہوا؟ اس کا فائدہ کس کو حاصل ہوا؟ عرب کے لوگوں کی تاریخ چاند کے معجزے سے متاثر ہو کر کچھ کمالات کی تاریخ نہیں ملتی، لیکن یہ بات عرض کروں کہ چاند کا معجزہ مدینے میں میرے آقا کے دستر مبارک انگشت مبارک سے جو ہوا، اس کی نسبت راس خواجہ خواجگان کی ہندوستان سے تھی۔ شق القمر جس کا تذکرہ بھی قرآن پاک کے اندر فرما دیا، لیکن مسلمان غافل ہے، ان کو اسلام سے ہی نہیں دیا گیا، لڑائی اور جھگڑوں کا اسلام انہیں دیا گیا، ان کو تعلیم تو صرف انتشار و خلفشات کی دی گئی، اور اس انتشار و خلفشار میں مبتلا کرنے کے لیے ان کو حق کے راستوں اور حق کی چوکھٹوں سے کاٹ دیا گیا۔ امت کو حق ملتا تھا، آل علی اور اولاد علی کی چوکھٹوں سے جڑی ہوئی تھی تو سمجھی ہوئی تھی، لیکن بڑی چالاکی کے ساتھ میں اس نسبت کو کٹ کر دیا گیا تاکہ یہ ان کی دنیا کی غذا بنے اور ان کے اپنے مسلک اور جماعتوں اور ان کے اپنے دنیا پرستی کا غذا بن جائے۔ اس کے لیے انہوں نے حق کی چوکھٹوں سے کاٹ دیا امت کو، اور جب سے امت حق کی چوکھٹوں سے کٹی ہے اس وقت سے حق تو حق کا ہوتا ہے۔ سورج نکلتا ہے، سورج کو پرواہ نہیں کہ سورج کی روشنی سے کون کتنا فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ اگر کوئی سورج سے عداوت کر کے سورج پر اس کی روشنی سے بے نیاز ہو کر اس پر دیوار بنا کر مٹی اس کے اوپر جھونکنے کی کوشش کرے تو سورج کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اللہ نے اپنے دوستوں پر رکھا ہے، اپنے دوستوں پر رکھا ہے کہ ان کے دوستوں سے ان کی نسبتوں کو حاصل اگر کریں تو وہ ان کا فائدہ ہوگا، اس سے اللہ کے دوستوں کے کوئی فائدے کا سوال نہیں۔ نہ تمہارے کثیر تعداد میں جانے سے مطلب ہے، نہ تمہارے پڑھنے پڑھانے سے مقصد ہے، نہ تمہارے لنگروں سے مطلب ہے، نہ تمہارے خون کی چادروں سے مطلب ہے، نہ تمہارے سر سے اوپر کے ان کے اوپر پڑنے والی چادروں سے مطلب ہے۔ وہ ان کو اس سے مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب ان کو اس سے نہیں ہے، مطلب تو ان کا مطلب تو پورا ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو ان کا مطلب پورا کروا کر ہی کہہ دیتا ہے کہ تم میرے ہو چکے ہو اور تم کو خوف نہیں، غم نہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اپنے دوستوں کو ان کے اس دنیا سے اٹھانے سے پہلے یہ سند دے کر مطمئن کر دیتا ہے، جو زندگی میں مخلوق کے روادار نہیں رہتے، ولی کی پہچان مخلوق سے بے روا رہنے والوں کی ہوتی ہے۔ مخلوق کی خوشامدی کرنے والے اور مخلوق کی رعایت کرنے والے وہ اللہ کے دوست نہیں ہوتے، بلکہ دنیا میں بھی ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ مخلوق سے بالکل بے نیاز ہوتے ہیں۔ وہ فائدہ پہنچانے والے ہوتے ہیں، فائدہ لینے کی امید رکھنے والے نہیں ہوتے۔ وہ نوازنے والے ہوتے ہیں، وہ لینے والے نہیں ہوتے۔ وہ دینے والے ہوتے ہیں، وہ مانگنے والے نہیں ہوتے۔ سورج ہے، فائدہ دیتا ہے، اس کو کسی فائدے کسی انسان کی جو سورج کی پوجا کرے وہ اس سے بھی تو بے نیاز ہے، جو چاند کی پوجا کرے وہ بھی تو بے نیاز ہے۔ اور یہ اکرام کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ مخلوق سے بالکل بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ پھر مخلوق کو دینے والے ہوتے ہیں، نوازنے والے ہوتے ہیں، اور ان کا فیضان صرف اپنے مریدین تک، اپنی خانقاہ تک، اپنے علاقے تک، اپنی اولاد تک اور اپنے خاندان تک، جو ان کو اپنا سمجھے یہ خود غرض نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو حکم دیکھتے ہیں۔ اگر حکم ان کو مل جاتا ہے تو ان کے فیض سے سورج باقی رہتا ہے، ان کے فیض سے چاند باقی رہتا ہے، ان کے فیض سے وقت پر موسمیں بدلتے ہیں، بارشیں ہوتی ہے، ان کے فیض سے حشرات الارض پلتے اور جیتے ہیں، اور ان کے فیض دنیا کے ذرے ذرے پر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں۔
سمجھ میں آئی؟ ان کی سب سے بڑی پہچان جو اپنے حیات ظاہرہ کے اندر میں کسی کے روادار، کسی کے محتاج، کسی کے سامنے احتیاج کے لیے اپنی زبان کھولنے والے نہیں ہوتے، تو کتنا بڑا دھوکہ ہے ان لوگوں کو جو چادر اور پھول کے راستے پر چل کر یہ سمجھ لے کہ ہماری وجہ سے ان کے آستانے آباد ہیں، ہماری وجہ سے ان کی پہچان ہے۔ یہ دھوکہ ہے ان لوگوں کا، اس سے نہیں ہے، بلکہ ان کا کرم ہے کہ ان کو اپنی چوکھٹ پر آنے دے رہے ہیں۔ وہ ایسے با اختیار ہوتے ہیں کہ ان کی محبت کا دم بھرنے والے بھی ان کے رخ کو ایسا پلٹا دیتے ہیں کہ پھر ان کے آسمانی کی چوکھٹ پر آنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ جن کا وجود اور جن کی بنیادیں ان کی محبت کا، اولیاء کے چاہنے والوں کا دعویٰ کرنے والی تھی، کیسے حالات اس سال ہندوستان میں آپ لوگوں نے نہیں سنے کہ سلطان الہند نے ایسے لوگوں کو اپنی چوکھٹ پر آنے سے روک دیا۔ یہ اولیاء کا نظام ہوتا ہے، ان کا فیض تو اللہ کی منشا اور مصطفیٰ مالک کے حکم سے اور مولا علی کے نظام سے وہ اپنے فیض کو پہنچاتے ہیں۔ وہ اپنے فیض سے پہنچانے کے لیے یہ اولیاء اکرام خود غرض نہیں ہوتے، محتاج نہیں ہوتے، وہ اپنوں کو بانٹنے والے، اندھے اپنے کو گڑ بانٹنے والے نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو صرف رب کی منشا، مصطفیٰ کی بات اور مولا علی کا نظام دیکھتے ہیں، اور جو ذمہ داری ان کو دی جاتی ہے اس کے مطابق اس کے فیضان کو تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ اگر کلمہ پڑھنے والے ان سے فیض سے اگر اپنی کنارہ کشی اختیار کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ اپنا فیض کے لیے خود کو موڑ دیتے ہیں اور قوموں کے لیے، اور قومیں فائدہ حاصل کر لیتی ہے۔ اگر انسان وہاں سے رخ کو موڑ لے تو پھر جنگل کے جنگلی شیر آ کر ان کے پاس فیض کو حاصل کر لیتے ہیں، اور بڑے بڑے اژدھے اور سانپ اور بچھو آ کر ان سے فیض کو حاصل کر لیتے ہیں، شیر آ کر ان سے فیض کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اولیاء کا نام لینا آسان ہے، لیکن اولیاء کی حقیقتوں کو بھی معلوم کرو، ورنہ سمندر میں اپنے کو سمجھے لیکن قطرے کو ترس کر پڑ جاؤ گے۔ اولیاء کا نظام کیا ہوتا ہے؟ صرف اولیاء کا نام لے لینا یہ چیز نہیں ہوتی، بلکہ کوشش کرو اور ان کے دروں سے بات کو مانگو کہ کچھ اپنے نظاموں کا ہمارے پر ظاہر کیجیے۔ خانقاہ محمدی والوں کے سامنے بھی یہ باتیں مجلسوں کے اندر میں مختلف اولیاء کے محفلوں کے ذریعے سے آتی رہتی ہے کہ اولیاء اکرام نے اپنے فیض کن کن مخلوقات کو عطا کیا، جانور تک، اجنات تک۔ ارے جن کے چوکھٹوں سے فیض فرشتے حاصل کرتے ہو، مخلوقات کا کیا معاملہ ہے؟ جن کی چوکھٹوں سے فیض وقت کی حکومت نریندر مودی حاصل کرتا ہو تو مسلمانوں پر کہاں ڈپینڈ ہے؟ یہ صرف پھول اور چادر چڑھا کر یہ سمجھ رہے کہ ہم ہی اولیاء کے آستانوں کو آباد کر رہے ہیں، یہ ان کا دھوکہ ہے۔ وہ فیض دینے کے لیے تو جو طلب کے ساتھ ان کے پاس میں آتا ہے اس کو فیض عطا کرتے چلا جاتے ہیں، اور بہت امت کے لیے نازک حالات آ جاتے ہیں کہ جب امت اولیاء کے آستانوں سے اپنے روح کو کاٹ لیتی ہے تو ان کے پاس اسلام ہونے کے باوجود ان کا اسلام ان کو عزت نہیں دلا سکتا، ان کی مسجدیں بھری ہوئی ہونے کے باوجود رب کی رضا ان کو نہیں مل سکتی، ان کی نمازی زیادہ ہونے کے باوجود ان کی نمازیں سر کے اوپر نہیں جا سکتی، ان کی نمازیں قبولیت کے مقام پر آگے بڑھنے کے بجائے عرش تک کیا جائے گی، معراج المومنین کیا بنے گی ان کی نمازیں کالے کپڑے میں منہ پر لپیٹ کر مار دی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نوازشوں کا دروازہ بند ہو گیا ہے، قبولیت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ قبولیت کا دروازہ، نوازشوں کا دروازہ جو ہے وہ اولیاء کے آستانے ان کی چوکھٹیں ہیں۔ اس لیے اچھا پیغام ہے خانقاہ محمدی کا، بہت آسان لفظوں میں ہے لیکن سمجھ نہیں سک رہے کہ ہر انسان کو اولیاء کی چوکھٹوں سے جوڑو۔ یہ مت سوچو کہ وہاں پر صرف مسلمانوں کو فائدہ ملے گا، یہ مت سوچو دیکھتے رہو گے قیامت میں اولیاء کرام کی کرامتوں کو اپنی نظروں سے کہ جو اسلام کے ٹھیکیدار تھے ان کو تو ہاتھ کڑیاں اور بیڑیاں ڈال کر جہنم میں گھسیٹا جائے گا، اور جن کو تو اپنے نہیں سمجھ رہے تھے وہ اولیاء کی چادروں کے نیچے ان کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ اور بھی سے زیادہ کھولنے کی چیز ہے
دھوکہ نہیں دے رہا ہوں، عقل کو استعمال کرو تو تصدیق کے بغیر نہیں اٹھو گے۔ اولیاء کی محبت اور عقیدتوں کا پلٹا ان کلمہ پڑھنے والوں کا، مسلمانوں کا بھاری ہے کہ ان برادران وطن کا بھاری ہے؟ کن کا بھاری ہے؟ اور وہ اولیاء تو وہ اولیاء ہوتے ہیں جو ساری انسانیت کے لیے، وہ تو اڑ جائیں گے یا اللہ ان کا کفر، ان کے شرک کا وہ معاملہ تیرے ساتھ میں تھا، لیکن دل سے ٹوٹ کر ہم سے محبت کرتے تھے، ہم تیرے تھے تو یہ ہمارے ہیں، ہم جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ ہمارے ساتھ جنت میں نہ جائے۔ کیا کرو گے مسلمان؟ کہتے رہو بنیے اور ماروڑی اور ہندو اور دیڑ اور چورے اور چمار، کیا ہوگا قیامت میں؟ تم کو تو بھنگ پلا دیا گیا ہے اسلام کی اور کتابوں کا، تم کو کاٹ دیا گیا ہے حق کے راستوں سے، ہمارے ایمان کو اندھا کر دیا گیا ہے، ہماری نسبتوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ کیا ہوگا اس وقت؟ جن کو دوسرا کہتا تھا، جن کی زندگیاں گھنٹے بجاتے ہوئے گزری تھی، جن کو ایک نظر دیکھنے کو یہ تیار نہیں تھا، یہ مسجد اور محرابوں کا مالک تھا، لیکن قیامت کے میدان میں یہی وہ چیز تھی جو صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چین کیا کرتی تھی کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ قیامت میں اللہ اعلان کریں گے کہ آج فرما بردار نافرمان الگ ہو جاؤ، صفیں الگ بن جائے گی، جیسے پھل کو کاٹنے کے لیے چاقو استعمال کیا جاتا ہے تو پھل بھاگ بن جاتی ہے، ایسے کٹ جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، ہچکیاں مار کر رو رہے ہیں، 7 صفوں کے پیچھے ہچکیاں سنی آ رہی ہے کہ پتہ نہیں میرا شمار کس میں ہوگا۔ بہت اندھوکناک مسئلہ ہے، انسانیت کی عداوت اور دشمنی سے نکلو باہر۔ یہ پیغام تم کو عمومی طور پر کہیں اور نہیں ملے گا اس زمانے میں، اس کے لیے پیغام کھل کر دیا جا رہا ہے خانقاہ محمدی سے۔ ہر انسان کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کرو، ہر انسان کو حق کی چوکھٹوں اور اولیاء کی نسبتوں سے جوڑو۔ ان کا فیضان ہے جس سے ساری مخلوق فائدہ حاصل کر رہی ہے۔ ان کے فیضان کا نظام مولا علی نے، چونکہ کائنات کے نظام چلانے کے لیے مولا علی کو رب العالمین نے حوالے کیا ہے قیامت تک کے لیے، تو پھر علی جس سپاہی کو چاہیں گے، جس ڈیوٹی پر لگائیں گے، وہی تو کام کرے گا کہ تم ایک مخلوق ہے، شیروں کو سنبھالو، شیروں پر ان کی چلے گی، سانپوں کو سنبھالو، سانپوں پر ان کی چلے گی، اسدوں کو سنبھالو، اسدوں پر اس ولی کی چلے گی، شیاطین کو سنبھالو، شیاطین پر ان کی چلے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہاں پر تو جادو ٹونے کا علاج ہوتا ہے سیلانی کے پاس میں، تو علی کا انتظام ہے، جو ذمہ داری دی ہے وہ پوری کر رہے ہیں۔ پھر اولیاء پر ذمہ داریاں تقسیم ہوتی ہے کہ فلاں قوم کو سنبھالو، فلاں قوم کو سنبھالو، دنیا کا نظام کو سنبھالنا ہے، سنبھالنے کے لیے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ تم نفرت کر کے کیوں محروم ہوتے ہو؟ سارا اللہ کا نظام ہے اور علی کا چلایا ہوا نظام ہے۔ پہلے اپنے دل کو پاک کرو اور اپنے دل کا غسل کرو، پہلے وضو کرو، انسانیت کی محبت اور عالم کی محبت پیدا کرو اپنے اندر میں۔ اور کائنات سے محبت کیوں؟ یہاں کے ذرے ذرے سے محبت، ایک ایک انسان سے محبت، ایک ایک مچھر، ایک ایک مکھی سے محبت، ایک ایک سانپ اور ایک ایک بچھو سے محبت، اس لیے کہ یہ میرے مصطفیٰ کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ نفرت کہاں ہے؟ نفرت پائزن ہے، نفرت بدبو ہے، یہ بدبو تو اس لیے میرے بھائیوں، راجن شاہ ولی کے اس فیض کی چوکھٹ کوئی نظام نہیں تھا۔ ہماری خانقاہ محمدی بھی نہیں تھی، ہماری جامع مسجد بھی نہیں تھی، تمہارا دارالعلوم بھی نہیں تھا۔ اس سے بڑی بات اور ذمہ داری سے عرض کروں کہ جب کہ جلدی صورت میں قرآن بھی موجود نہیں تھا، لیکن راجن شاہ ولی کا آستانہ موجود تھا۔ اور یہ حماقت نہیں کرنا کہ اس سال عرس کے اندر اتنے لوگ آ کر فیض حاصل کر رہے خانقاہ محمدی کی وجہ سے نہیں، ان کا فیض تو پہلے دن سے جاری تھا یہاں پر۔ اب کن کو عطا کر رہے تھے؟ ان کا کرم ہے کہ اب اس وقت میں اس رخ کو انہوں نے کھولا، اور کون سے رخ کو کھولا؟ یہ فیضان راجن شاہ ولی ہے کہ تمہاری مسجد میں بتاؤ سرزمین عادل آباد کی کس مسجد کے اندر ان کے نسبت کی محفل ہوئی، کس خانقاہ میں ان کے نسبت کی محفل ہوئی؟ ان کے فیضان کا نظام کیا ہے کہ عادل آباد والے اپنے شہنشاہ، اپنے مالک کے نظام سے محروم، ان کے گھر اس سے محروم،
لیکن آج اس خانقاہ کے ذریعے سے پوری دنیا میں یوٹیوب کا پیغام سراج الدین اولیاء کا پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا؟ جو قیامت کے میدان میں پھر راجہ شاہ ولی کی نگاہ وابستگان خانقاہ محمدی کو ایک لفظ ہٹا دے گی، اپنی نسبت کو وطا نہیں کریں گے. یہی نہیں بلکہ اپنے گھروں کے اندر میں رکھا ہے تم لوگوں نے، اور رکھا ہے یہ کہنا غلط ہے، انہوں نے موقع دیا ہے تمہیں، اپنا سمجھ کر دیا ہے. یہ پہچان دے رہے ہیں کہ جن کو ہم نے اپنا بنایا، جن کو اپنا بناتے ہیں، آپ نے کسی کو اپنا بنایا، اس کی پہچان کیا ہے؟ نہ میں آ کے ہوٹل میں ملتا ہوں، وہاں پر ملیں گے تو تم کو اپنا نہیں سمجھا اس نے. مسجد میں آ رہے ہیں نا بھائی، مسجد کے اندر میں ہو جا رہا ہے، خانقاہ کے اندر میں چلے گئے، راجہ شاہ ولی کی نسبت کی محفل ہو گئی، یا عرس میں چلے گئے، وہاں پر قوالی میں رہ گئے. نہیں، تم کو تو باہر کے بنایا ہے انہوں نے. اگر اپنا بنایا ہوتا تو تمہارے گھر کے اندر ان کی مجلسیں ہوتی، ان کی نسبت کی محفلیں. جن کو وعدہ کر رہے ہیں کوئی تفاخر نہیں، کوئی کمال نہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ جو بظاہر کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، اس خانقاہ محمدی سے جو لوگ وابستہ ہے، انہوں نے بھی راجہ شاہ ولی کی نسبت کی محفل اپنے گھروں میں رکھی ہے. سمجھ میں آ رہی؟ مندروں کے اندر میں راجہ شاہ ولی کا نام لیا جاتا ہے، اپنے بھجنوں کے اندر میں اور اپنے گرنتھوں کے اندر میں راجہ شاہ ولی کا نام لیا جاتا ہے. اس عظیم فیضان کے نظام کو چھوڑ کر عادل آباد والے خود نہ محسوس نہ کریں، اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہوگا؟ تمہاری نسلیں ان چیزوں سے محروم رہی، تمہارے اوپر کے آباء و اجداد محروم رہے، سب مل کر عرس کے لیے چلے جاتے، بات ختم تھی. لیکن فیض راجہ شاہ ولی پہنچا رہے تھے، مخلوقات کو پہنچا رہے تھے دنیا کو، اور دنیا فیض حاصل کر رہی تھی. کہ تاج الاولیاء نے کہا کہ ہم نے بھی کسی وقت میں راجہ شاہ ولی سے فیض حاصل کیا، اور پیرانے پیر غوث اعظم نے جن کی تعریف کی ہو، اب کوئی کسر باقی نہیں. ایسی فیضان کی چیز ملی ہے، لیکن کتنی طلب اور چاہت ہے، اور لے دے کے ہماری خود غرضیاں اتنی غالب ہو گئی کہ ان کا آستانہ اپنی منتوں مرادوں کے لیے تو یاد آتا ہے، اپنی غرض کے لیے تو یاد آتا ہے، اور اپنی خواہشات اور اپنی چاہتوں کے لیے تو یاد آتا ہے. کیا کیا حشر تم نے؟ ان اولیاء کے آستانوں کو اس لیے قائم کیا گیا، اس لیے یہ فیضان کہ چاند و سورج تو ان کا فیض حاصل کرے، اور سانپ اور بچھو اور اجنہ اور ملکوت تو ان کا فیض حاصل کرے. اور یہ غرض کا بندہ، غرض کا بندہ، غرض کا بندہ لعنتی صرف راجہ شاہ ولی کی چوکھٹ اپنی غرض کے لیے یاد کرے، اپنی منت و مرادوں ہی کے لیے یاد رکھے. اس سے زیادہ بھی بدنصیب وہ ہے کہ جن کو یاد ہی نہ آئے، اس سے زیادہ بھی بدنصیبی ہے یاد ہی نہ آئے. تم یاد نہیں کرتے ہوں گے، تمہارے ایمان کے بالمقابل تمہارا نفاق یہ کہتا ہوگا کہ اس آستانے پر جانا شرک ہوتا ہے اور بدعت ہوتا ہے، لیکن تم پر نہیں. بری بات ہو جائے گی، معاف فرما دیں میرے اولیاء، سنبھل کر بات کہنی پڑتی ہے، بات بہت دور تک پہنچ جاتی ہے. لیکن تمہارے منہ پر جو دعویٰ کرتے ہو بڑے بڑے، تماچا نہیں ہے کہ تم کو تو مہینے میں اور سال میں جانا نصیب نہیں ہوتا ہے ایک بار، اور وہاں پر ہے کہ دوسری اور قومیں اپنے خاندانوں کے ساتھ میں آ کر وہاں کی عظمتوں پر سلام پیش کرتی ہے اور وہاں پر اپنے ماتھے کو جھکاتی ہے. تم بدنصیب ہے کہ جانے کو شرک اور بدعت کہہ کر اپنی نسلوں کو روک دی ہو، اور وہی اور قومیں جن کو تم ایک نظر دیکھنے کو تیار نہیں ہیں، وہ قومیں مہینوں میں، ہفتوں میں جا کر ہزاروں روپیہ خرچ کر کے وہاں پر بڑے بڑے نظام بنا کر وہاں پر اپنے ماتھے کو ٹیک کر ان کا شکرانہ ادا کرتے ہیں. فیض کس کو ملے گا؟ فیضیاب کون ہوں گے؟ اللہ ظالم نہیں اپنے بندوں کو پیدا کرنے کے بعد میں اللہ کو خوشی نہیں ہے کہ وہ جہنم میں داخل کرے. جہنم بھی خدا کی مخلوق ہے، مخلوق کو مخلوق کے لیے پیدا نہیں کرتا خدا پاک. وہ تو تم کو سنبھلنے کے لیے جہنم بتایا قرآن مجید کے اندر میں. جنت کا شوق، تم چونکہ خواہش پرست ہے اور نفس پرست ہے، تم کو تمہاری خواہشات تمہارے اوپر غالب رہتی ہے، اس کے لیے تم کو وہ راستہ بتایا ہے. لیکن اس سے ہٹ کر
کہ تم اپنے اور وہ تم کو اپنے سمجھیں. تم تو غیر بنا دو ان کو کہ جانا شرک ہوتا ہے. اس سے زیادہ حق ضرور گرا ہوا اور کیا ہوگا. اور وہ دوسری قومیں ہیں کہ فیض حاصل کر رہی ہے، فائدہ حاصل کر رہی ہے. تمہارے آبا و اجداد محروم رہے لیکن وہ قومیں آج بھی فائدہ حاصل کر رہی ہے. اور وہ جو ان کے پاس میں آتا ہے، جن کو چاہتے ہیں، اولیاء اکرام کا معاملہ قوم کا، اپنے خاندان کا، قبیلے کا نہیں ہوتا کہ وہ میرا ہے، میرے خاندان کا ہے، میرے علاقے کا ہے. ان کے پاس میں یہ چیز نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ کسی کے نہیں ہوتے، وہ تو صرف اس کے ہوتے ہیں. اور اس کی طلب میں جو ان کے پاس میں آتا ہے اس کو وہ اپنا بناتے ہیں. کتنے برادران وطن سے ہم نے خود ملا اور ملاقات کی کہ جنہوں نے راجن شاہ ولی کا راست زیارت کی ہے، اور ان کا عالم یہ ہے کہ بڑے بڑے آفیسر ہیں لیکن آستانے راجن شاہ ولی کے اوپر ننگے پاؤں پیدل جاتے ہیں. شرم نہیں آتی اس مسلمان کو جانا شرک کہتا ہے؟ تیرا ایمان کہاں ہے؟ تو روک دیا، روکنے والا ظالم بن گیا. قیامت کے میدان میں کیا ہوگا تیرا؟ تیری نسلوں کو تو جنت میں لے جائے گا. اس لیے حفاظت اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ اپنی بچی ہوئی زندگی میں ہر انسان کو اولیاء کی چوکھٹوں سے جوڑو. وہ تو دھوکے باز ہے، خود غرض ہے، کسی سے اچھا بات بھی کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی غرض نہیں ہوتی ہے. انسان تجھ پر کہاں اعتماد کرے؟ وہ ہوگا اپنی جگہ کا مفسر، وہ ہوگا اپنی جگہ کا مقرر، وہ ہوگا اپنی جگہ کا پیر، لیکن ایسا خود غرض ہے کہ تجھ پر اعتماد کریں گے قومیں اعتماد اگر کر سکتی ہے تو صرف ان کی ذاتوں پر کر سکتی ہے، خواجہ خواجگان پر کر سکتی ہے. اس لیے کہ حق کے نظاموں کے لیے، روحانیت کے نظام میں اللہ نے اولیاء کے نظام کو علی کے ذریعے سے چلایا. حق کا مرکز اصل ہے تو اولیاء کے آستانے ہیں. جو وہاں سے کٹا، حق سے کٹا ہے. وہ چاند کا معجزہ تو جہاں کے مالک کا ہوا، لیکن مکے کے اندر میں، مدینے کے اندر اس کے وسطات اتنے نہیں پڑے. کیوں ہوا چاند کا معجزہ؟ دو جہاں کے مالک نے سلطان الہند خواجہ 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 غریب نواز کے لیے وہ چاند کے معجزے کو ظاہر کروایا. ہوا مدینہ منورہ کے اندر میں، لیکن اثر پڑا ہے ہندوستان پر، مالدیپ کے بادشاہ پر. مالدیپ کا بادشاہ سرزیب کے علاقے کا رہنے والا اپنی مہارانی کے ساتھ میں 14ویں رات کے چاند کی دیکھتے ہوئے ندی کے دریا کے کنارے سیر کر رہا تھا. اس نے جب دیکھا، ملکہ نے بھی دیکھا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں. جیسے ہی دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، رانی نے بھی دیکھا اور بادشاہ نے بھی دیکھا. کہا کہ یہ کیا چیز ہے، معلوم کرو، تحقیق کرو. رقت سفر کو آنا، رقت سفر کو آنا، اور پھر اپنے قافلے کے ساتھ تحقیق کرتے ہوئے پہنچتا گیا تو حق کی طلب جن میں آتی ہے حق کو ملتا ہے. ان کو ملتا ہے. جن میں طلب نہ ہو تو زبردستی سونپا نہیں جائے گا. کتابیں پڑھ، عمل کر لے، نماز پڑھ لے، قرآن رکھ لے، قرآن کی تفسیر جان لے، حق تجھے نہیں ملے گا. اگر یہی حق کی دلیل ہے تو پھر منافقین تو سب سے پہلے جنت میں جانا چاہیے تھا. سب سے زیادہ حق کا سپاہی منافق ہونا چاہیے تھا. یزیدیوں کو بھی حق ملا کیا؟ نہیں ملا. حق ایک الگ چیز ہے. یہ حق الگ چیز ہے. حق تو راست اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. جن میں حق کی طلب پیدا ہوتی ہے تو ان کے اندر میں جستجو اور پھر عزم اور قربانیاں، اور ان کے اندر میں چاہت اور لگن پیدا ہو جاتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا من یہدیہ الیہ ینیب، کہ طلب اور چاہت کرنے والوں کو ہم حق دیتے ہیں. بے طلب نبی کی اولاد ہو جائے تو نبی کی اولاد نسبی ہونے کے باوجود خدا نے کافروں میں شمار کر دیا. ایسے ہی ولایت کا نظام ہے نبوت کے قائم مقام. جیسے نبی کا بیٹا نبی نہیں ہو سکتا، ایسے ہی ولایت خاندانی نہیں چلتی. ولی کا بیٹا ضروری نہیں کہ وہ ولی ہو جائے. یہ کوئی یہاں رشتہ داری کی بات نہیں ہوتی. وہ تو نوازے جاتے ہیں، نواز دیے جاتے ہیں. اور جو یہ سوچے کہ میرا بیٹا، میرے مرید، میرے خلیفہ، میرا خاندان اور میرا قبیلہ، میرا علاقہ نہیں ہے، انہیں اصل نہیں ہے.
اس کا فیضان تو پوری کائنات کے لیے ہوتا ہے، علی کے اشارے پر سب کچھ ہوتا ہے۔ تو جب طلب پیدا ہوئی اس بادشاہ کے اندر میں، چلتا چلا گیا پیدل پا، آگے رہبری ہوتی چلی گئی، آخر کار وہ چاند کے اس معجزے کی تحقیق ہوتے ہوتے افغانستان کے راستے سے جب وہ معلوم یہ ہوا کہ واقعہ ہوا ہے اور مدینہ پاک میں ہوا ہے، مدینہ پاک میں ہوا ہے، کیا ہوا؟ مدینہ پاک میں ہوا۔ تو چونکہ اس زمانے کے اندر بھی ہندوستان کا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا نظام چلتا تھا، ہندوستان کا بھی جہاز چلتے تھے عرب کے ساحل پر، اور پھر وہاں سے کچھ گرم چیزیں یہاں پر آتی تھی، یہاں کے مال مسالے وہاں پر جاتے تھے۔ تو اس بادشاہ نے اپنے ساتھ میں اس چاند کے معجزے کو دیکھ کر متاثر ہو کر جب پہنچا ہے مدینہ منورہ، تو لوگوں نے کہا کہ یہ معجزہ تو مدینے میں وہ دو جہاں کے مالک میرے آقا جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے، وہ ذات مقدس کے انگلی کے اشارے مبارک سے ہوا، تو مدینے کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوا اور جاتے ہوئے تحفے کی صورت میں اپنے ساتھ پان لے گیا تھا۔ کیا لے گیا؟ پان، مسالہ نہیں، پان لے گیا، پان لے کر گیا میرے آقا کی بارگاہ میں۔ جیسے مسجد نبوی میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے یہ بادشاہ کو دیکھا تو کہا صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین سے یہ ہند کی طرف سے آیا جس کی طرف میں خوشبو کا اشارہ کیا تھا۔ یہ انتظام ہے غریب نواز کے لیے، ولایت کا نظام مسلک و نظام کا نہیں ہے، مسلک و جماعت کا، یہ نظام ولایت مولا علی کا نظام ہے۔ مولا علی کا نظام پنجتن پاک کا نظام، پنجتن پاک کا نظام نارن پاک مصطفیٰ کا نظام ہے۔ اس کو مسلک و جماعت بولنا اس نظام کی توہین ہے۔ تو صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان کا بادشاہ جو آ رہا ہے اور اس نے یہ معجزہ دیکھا، جیسے ہی مغایا دیکھا تو صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، لیکن سچی طلب تھی تو سب پر نظر ڈالی، لیکن اس 14ویں رات کے چاند کو دو ٹکڑے کرنے والے میرے آقا جہاں کے مالک، شمس و قمر کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو سب کو بھول گیا اور سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اور میرے آقا نے کہا کہ اے ہند کے بادشاہ، کہ تیرے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے وہ تو کہتا ہے کہ میں کہوں؟ کہ وہ رات کے اندھیرے کے رات کی 14ویں رات کی چاند میں تیری بیوی کے ساتھ میں جو سیر کر رہا تھا اور تو دیکھ کر تیری بیوی نے ہم تحقیق میں ہمارے تک بھیجا ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ کی زیادہ کی تصدیق کی بات کی، مجھے کلمہ پڑھائیے، اور وہیں پر کلمہ پڑھا، اور جب واپس آیا تو وفود کی شکل میں جماعتوں کی جماعتیں ہندوستان سے مدینہ منورہ کو گئی، کئی جماعتیں بولے تو یہ نہیں، یہ ٹکڑیاں ہیں، یہ فرقے ہیں، یہ جماعتیں گئی اور انہوں نے ایمان قبول کیا، وہاں پر میرے آقا کے راز فیض کو حاصل کیا، پھر ہندوستان کو آئے۔ وہ لوگ جب آئے یہاں پر بھی تقاضا کیا کہ ہمارے پاس بھی لوگوں کو بھیجیے، تو تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ محمد بن قاسم کو ہندوستان والوں کے تقاضے کے اوپر یہاں پر بھیجا گیا تھا۔ خلافت بنو امیہ کے زمانے کا وہ سپاہی، قبیلے بنو صفیق کا وہ شہزادہ محمد بن قاسم کو یہاں پر بھیجا گیا۔ 18 سالہ کڑیل نوجوان جب آئے ہندوستان کو تو یہاں کی قوموں نے ان کو دیکھ کر یہ کہا کہ یہ تو دیو آمدن، یہ تو خدا ہے، یہ تو بھگوان ہے۔ جب آئے وہ دیکھتے لوگ ان کے ہاتھ پر ایمان کو قبول کرتے چلے گئے، ان کے فیض کو حاصل کرتے چلے گئے۔ لیکن یہاں کا بھی جو راستہ کٹ ہوا ہے نا، اس لیے کہنے والوں نے کہا کہ اسلام کو نقصان مسلمانوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ جب یہ اطلاع پہنچی کہ اس ملک کے اندر میں محمد بن قاسم کے ہاتھ پر ستارہ چمک رہا ہے، عورتیں اور بچے تک آ کر ایمان قبول کر رہے ہیں محمد بن قاسم کے اوپر، کہ کبھی وہ محمد بن قاسم کی ذات تھی کہ اپنی آنکھ اٹھا کر کسی غیر محرم کو نہیں دیکھتا۔ ان کی شرافت، ان کے اخلاق، ان کے کردار، اس کو دیکھ کر یہ اطلاع جب وہاں پر پہنچی
بولے کہ حکومت ہماری بھیجے ہمیں اور ان کی چلے، فوراً واپس بلانے کا حکم دیا گیا۔ یہی تو ہوتا ہے، ان کی کیوں چل رہی، ادھر کیوں جا رہے لوگ، ادھر متوجہ کیوں ہو رہے، اتنے گرویدہ کیوں بن جا رہے؟ اسی حسد نے تو اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، اسلام کو جلایا اس حسد نے، حسد کی آگ نے۔ محمد بن قاسم نے کہا کہ جب تک امیر المومنین کا حکم تھا میں کیا، چنانچہ واپس جاتا ہوں۔ سندھ کے راستے سے جب نکلے ہیں محمد بن قاسم واپس جانے کے لیے، تو سندھ کی عورت اور مرد وہاں کی قومیں آ کر زمین پر راستے میں لیٹ گئی اور کہا کہ ہرگز ہرگز ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے، نہ جائیے۔ کہا کہ نہیں، ہم اپنے امیر کی مانتے ہیں، امیر بمانے پیر کے ہوتا ہے۔ اولو الامر قرآن مجید میں اللہ نے حکم دیا، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول و اولو الامر۔ اب اس کو پیر پرستی کو یہ لوگ شرک بولتے ہیں، شخصیت پرستی بولتے ہیں، جاہل ہے۔ طریقت کی زبان میں جاہل، نادان، نابالغ بچے ہیں بیچارے، ہوں گے اپنی جگہ مفسر و عالم، لیکن ادھر کے نہیں ہے نا۔ بڑا انجینئر ہوگا مگر آپریشن کرنے کی حماقت مت کر، نہیں کرے گا نا وہ حماقت۔ نتیجہ اتنا کہ آگے راستے میں لیٹ گئے، کہا کہ نہیں، آگے خدا کی مرضی ہے، ہم نے جس کا تعارف کروا دیا ہے وہ مدینے والے ہیں جو تم کو سنبھالیں گے۔ بے نیاز ہو کر ان کے استغفاروں کو چھوڑ کر محمد بن قاسم سندھ کے راستے جب آگے بڑھا تو معلوم ہوا کہ اسے قبولیت والا کہ جب یہاں پر آ جائے گا تو پھر کہیں ہمارا بھی اقتدار، ہماری بھی کرسی، ہماری بھی جماعت کہیں بے رونق نہ ہو جائے، ہمارا مسلک بھی کہیں پھیکا نہ پڑ جائے۔ ان کو تو اپنی بچانے کی چکر ہوتی ہے، دین کی فکر کا نام لیتے ہیں، ان کے پاس میں دین کی خدمت اور دین کہاں؟ ان سے دین تھوڑی بچے گا، یہ تو اپنی مسلک و جماعت کو، اپنی کرسیوں کو بچاتے ہیں، اپنی خانقاہوں کو اور اپنے نظاموں کو بچانے کی چکر ہوتی ہے ان کو۔ جو حق کا سپاہی ہوتا ہے، حق کے لیے سب کچھ قربان کرنے والا، وہ حق کا سپاہی نہیں ہے کہ جو اپنے کو اور اپنے نظام کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کرنے والا ہو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ محمد بن قاسم کی قبولیت کا دیکھا تو حسد پیدا ہوا کہ ہم امیر الوقت ہوتے ہوئے بھی ہماری یہ قبولیت اور عقیدت نہیں ہے، اور محمد بن قاسم کو یہ مقام مل گیا ہے۔ وہ کہا کہ یاد یہ آئے گا تو خطرہ ہوگا نا، لہٰذا درمیان میں سگا ماموں جو وقت کا امیر المومنین بنا ہوا تھا، امیر المسلمین، اس نے قتل کروا دیا، پہنچنے نہیں دیا اس کو۔ یہ تو فیض کو کاٹنے والے شروع ہی سے ایسے ہوتے تھے، قوموں کو فیض پہنچ رہا تھا، آج وہ کاٹ رہے ہیں۔ تو مسجد و ممبروں پہ جو غریب نواز کی چوکھٹ سے کاٹتے ہیں، شرک و بدعت کہتے ہیں، وہی کٹڑے خستائی ہے جو آج مسجدوں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ انسانیت کو، فیض اسلامیت، اسلام کو تو حق ملے گا، انسانوں کو ان اولیاء کی چوکھٹوں سے جانے دو، ان کو کاٹو مت، روکو مت ان کو، یہ دین کی خدمت نہیں ہے۔ اب کر رہے ہو لیکن قیامت میں پچھتاؤ گے، تم قیامت میں پچھتاؤ گے۔ اس سے زیادہ پچھتانا کیا ہوگا کہ جن کو تم مسلمان بھی نہیں کہتے تھے، وہ اولیاء اپنے دامن میں چھپا کے جنت میں لے کر چلے جائے، اور تم اپنے آپ کو بڑے بڑے دین کے دعوے، لمبے چھوٹے سفید کپڑے، لال رومال اوڑھ کر اب تم کو کٹھڑے میں کھڑے کے کہا جائے، اور میرے آقا یہ فرما دے کہ سوکن سوکن مجھ سے دور کرو کہ میں ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہوں۔ کیا ہوگا؟ چکروں میں بتاؤ، اس خانقاہ محمدی کے ذریعے سے کھل کر پیغام ہے، تو کوئی تنقید مت سمجھو اس کو، کچھ حق کو ظاہر کیے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ بھی ذاتی طور پر نہیں، جس کام کے لیے خانقاہ قائم کی گئی ہے وہی کام تو وہاں پر ہوگا۔ پرواہ تھوڑی کی جائے گی، پرواہ نہیں کی جائے گی۔ تو پھر تیار اس وقت میرے مصطفیٰ نے اپنے جان کے معجزے کو کروایا، کس کے لیے؟ ہندوستان کے لیے۔ وہاں اس کو اتنے اثرات نہیں، وہاں پر تو مکے اور مدینے والے بولے کہ جنہوں نے مطالبہ کیا تھا نا کہ چاند کے اوپر اپنا بتاؤ، معجزہ بتاؤ تو ہم ایمان قبول کریں گے، ایمان قبول نہیں کریں گے۔ جو سوالات کرتے ہیں ان کو جواب کہاں دو گے تم، کہاں مطمئن ہوں گے؟ اس معجزے کا اثر مکے اور مدینے نہیں، وہ تو بس یہ کہنے لگے، آخر میں دیکھ لیا چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، ایک جنوب میں ایک شمال میں جا کر کے، ارے ہم تو سمجھے تھے کہ یہ ایسے جادوگر ہے نعوذ باللہ علیہ وسلم کہ زمین پر، لیکن ان کا جادو تو آسمان پر بھی چلتا ہے۔ یہ کرامتوں کو مانیں گے، یہ معجزات کو مانیں گے، یہ تو فوراً رد کر دیں گے، فوراً رد کر دیں گے۔
فائدہ ان کو نہیں ہوا، اہل عرب کو، صحابہ کو ہوا فائدہ، ایمان والوں کو ہوا، صحیح لوگوں کو ہوا. لیکن یہ جو معجزے کا زیادہ فائدہ ہوا وہ ہندوستان والوں کو ہوا کہ یہاں سے اب عرب کے ساتھ ان کے تعلقات قائم ہوئے. اور یہ اس ہندوستان کی ان قوموں کی عقیدتیں میرے آقا کے اس معجزے سے اتنی مضبوط قائم ہوئی، چونکہ ذات مصطفیٰ کا فیضان اس ہندوستان پر پہنچ چکا تھا. اس کی وجہ سے پھر اس ملک کے سناتن دھرم کے ماننے والے ان بڑے بڑے رشی اور منیوں نے میرے آقا سے فیض حاصل کیا. اور صرف اس زمانے میں فیض حاصل نہیں کیا بلکہ آج بھی خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کے نارن پاک کا فیض ہر قوم اور ہر مذہب کو مل رہا ہے. مانیں گے کہ نہیں مانیں گے کہ اسلام میں جنازہ پڑھنے والے چاہتے ہیں؟ اب آپ لوگ تو وہ جانتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو، کلک کر کے دیکھتے ہیں نا کمپیوٹر، اس پر کلک کر لیجئے تو ہر قوم کے ماننے والے پر نعت رسول بول کر کلک کیجئے. آپ کو برہمن بھی نعت پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، سکھ بھی نعت پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، عیسائی بھی نعت پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، مجوسی بھی نعت پڑھتے ہوئے. کیا صرف مسلمان؟ یہ فیضان نہیں ہے ان کا. کون نعت پڑھے گا؟ کیوں پڑھے گا؟ فیض مل رہا ہے، کب تو پڑھ رہا ہے. ابھی مسلمان تو خود فیض حاصل کرنے سے کٹ گیا ہے، رک گیا ہے، خزانے کا سانپ بنا ہوا ہے، نہ خود فیض حاصل کرتا ہے نہ دوسروں کو کرنے دیتا ہے. لیکن میرے مصطفیٰ کا فیض خدا کی قسم مل رہا ہے. مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے؟ ہمارے تجربے کی بات کر رہا ہوں. کلک کر لیجئے، سردار جی ہوگا، کلک کیجئے تو آپ کو کئی سردار جی نعت مصطفیٰ پڑھنے والے مل جائیں گے. برہمنوں کا کلک کر لیجئے، اس کو کیا مجبوری ہے؟ برہمن نعت رسول ایسی پڑھیں گے، نعت رسول نے پنجتن پاک کی عظمتوں میں ایسے کلام پڑھیں گے خدا کی قسم. مولا حسین اور مولا حسن علیہ السلام کی عظمتوں میں، سید کائنات کی عظمتوں میں ایسا کلام پڑھیں گے کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. پھر ان قوموں کے اندر میں یہ جو ہے وہ فیضان مصطفیٰ نہیں ہے. مسلمان رہ کر بھی ایمان والا نہیں بن سکا، وہ بظاہر میں ہندو رہ کر بھی کیا کچھ ووٹ نہیں لیا اور کیا کچھ وہ نہیں چمکا دیا اپنی تقدیر کو. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اس کا اثر ہندوستان کے اوپر ہوا اور اس اثر کی وجہ سے میدان کربلا میں بھی ایک قافلہ پہنچنے میں دیر ہوئی یزیدیوں کے مقابلے کے لیے. ہندوستان کا ایک قافلہ پہنچا تھا وہاں پر کہ نواسے رسول کو شہید کیا جا رہا ہے. ہندوستان سے قافلہ نکلا لیکن قریب کربلا کے پہنچا تھا، معاملہ ختم ہو چکا تھا. وہاں پر امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو چکی تھی. تو انہوں نے بہت سے اس قافلے کے اندر میں سے انہوں نے کہا کہ ہندوستان کو واپس نہیں جائیں گے، ہم کربلا اور نجف کے قریب ہی رہ کر اپنی زندگی کو گزار دیں گے. اور کچھ لوگ اس میں سے ہندوستان کو تشریف لائے کہوں گا میں، مولانا کو نہیں کہوں گا، کیونکہ دل کے بھگولے ہیں، یہ حقیقتیں ہیں، یہ عداوت اور دشمنی نہیں ہے. لیکن کیا کیا تم نے دین کے نام پر؟ حق کو کاٹا ہے، حق کو آگ لگانے کی کوشش کی ہے. آج بھی ان برہمنوں کے اندر میں حسینی برہمن ہیں. کون ہے؟ عادل آباد کے اندر موجود ہے. ہمارے گھر کے پیچھے کا جو مکان تھا حسینی برہمن کہتے تھے، حسینی برہمن. وہ جو واپس آئے تھے وہ برہمن، انہوں نے کہا کہ ہم حسینی اپنی نسبت کو حسینی دیا ہے. اور زیادہ خلاصے کے لیے سنجے دت وغیرہ ہے نا، یہ بھی حسینی برہمن ہے. کشمیر کے علاقے میں، کیرلا کے علاقے میں تو بہت ہے حسینی برہمن. حسینی برہمن وہ ناز کرتے ہیں، ان کے گھروں کے اندر میں مولا حسین علیہ السلام کی منقبتیں ہوتی ہے، ان کی عقیدتوں کا اظہار ہوتا ہے، محرم کا اہتمام ہوتا ہے ان کے پاس میں. قوموں کو سجانے کا نظام ہے اولیاء کا، اور تم تو اٹک کر رہ گئے. تم اٹکے تو اٹکے تھے لیکن راستے کے روڑے کاٹے بن چکے ہو. اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو صحیح کرو. یہ راجن شاہ ولی کی چوکھٹ وہ چوکھٹ ہے کہ جس کا فیض اور قومیں تو حاصل کر رہی ہے لیکن ان کا نام لے کر نہیں، ان کے عرص میں چلے جاتے ہیں. بس فیض ان کا جاری تھا، جاری ہے اور جاری رہے گا. کرم ہے کہ ان کا
انہوں نے ہم کو اور آپ کو اس فیض سے تقسیم کرنے کے لیے یہ رخ کے لیے انتخاب کیا ہے خانقاہ محمدی کے نظام کو. اس لیے جن لوگوں کے گھروں میں محفلیں نہیں ہوئی تھوڑا سا وقت باقی اس کے اندر میں کرا دو. محروم مت ہوئیے، کم از کم کرنے والوں کے اندر میں لسٹ میں نام تو آ جائے گا. تمہاری نسلوں پر نظریں رہی ہوگی کہ نہیں یہ گھر تو وہ گھر ہے کہ جہاں پر ہمارے نام کی محفل ہوتی تھی. اپنی اولاد کے لیے کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں، اپنے بعد اپنے اعضاء و اقربا اپنے خاندانوں کے لیے کم از کم یہ انتظام تو کر سکتے ہیں، ورنہ انجام بہت دردناک ہوگا. وامتاز الیوم ایھا المجرمون. اس کا مطلب کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنے ایمان پر اعتماد نعوذ باللہ نہیں تھا، ایسی بات نہیں تھی، لیکن حق تھا ان کے پاس میں، اس لیے کہ پتہ نہیں کہ وہاں پر کون کدھر ہوں گے پتہ نہیں. جن کو دوسرے بول رہے تھے وہ تو اولیاء سے محبت کی وجہ سے اولیاء کے ساتھ جنت میں چلے، انہیں تو دیکھتے رہ رہا ہے. کیا ہوا؟ نہیں بچا رہی نہ تیری نماز، تیری مسلک، تیرا جماعت، تیری پیری مریدی، چل بازو ہٹ. غرض تھی نہ تیری پیری مریدی، استادی و شاگردی نہیں ہے. کہاں کے مالک چاند کا معجزہ تو یہ انتظام کا خواجہ خاقان سلطان بھیجنے والے ہیں اپنے شہزادے کو اس کے لیے پہلے سے. اور ایک طلبہ کو خواجہ جی اجمیر شریف میں تشریف لائے تو ساتھ دینے والے جن کو ہم غیر کہتے ہیں نا، وہی لوگ ساتھ دیے، وہی لوگ ساتھ دیے. اور راجن شاہ ولی بھی تشریف لائے. آپ دادا گیری کر رہے، ہم فاتحہ پڑھتے، ہم چوٹ چلاتے اور ہم چادر چڑھاتے، ہماری فاتحہ سے ہوتی فاتحہ ہوں گی. اور جس وقت تشریف لائے ساتھ کون دیے؟ جن کو تم غیر بولتے بولے ہو. غیر کون ہے؟ تو غیر اس واسطے غیر نظر آتے سر، بنی آدم کی اولاد ہے. غیر مت کہے کسی کو، جو غیر کہے گا وہی غیر. سب میرے آقا کی امت ہے، چاہے کسی مذہب کی کوئی نہ ہو، ہر ایک کو فیض مل رہا ہے مصطفیٰ کی خط پاک سے. ان کو یہ رخ سمجھا دو، ان کو یہ رخ سمجھا دو. دل مردے کی بات کہہ دوں، اگر فیض کا یہ رخ اگر سمجھا دو اور میرے مصطفیٰ کے نارن پاک کا شکر گزار بن جائے تو عیسائی ہو کر جنت میں جائے گا. برہمن ہو کر فیضان مصطفیٰ کا قدردان اگر بن جائے تو برہمن رہ کر جنت میں جائے گا. یہودی رہ کر، مجوسی رہ کر اگر نارن پاک مصطفیٰ کی قدر کے ساتھ میں قدردان اگر بن گیا تو وہ اپنے مذہب پر رہ کر جنت میں جائے گا. اور یہ مسلمان رہ کر نارن پاک مصطفیٰ سے اگر کٹ جائے اور یہاں سے ہٹ اگر جائے تو پھر یہ مسلمان ہو کر جہنم میں جائے گا. کتنا اندروناک مسئلہ ہے، کوئی مسلک کا جماعت کا مسئلہ ہے. کیا مسلمانوں نے اس کو. ہر انسان کو حق کی راہ سے جوڑو، حق کی راہ سے جوڑو. تلف مت کرو، خیانت مت کرو. اور کیا کرو؟ قرآن دو، اسلام دو، جماعت دو، مسلک نہیں بلکہ ان کو نارن پاک مصطفیٰ دو، میرے آقا کی عظمت دے دو، وہ مدینے کے اس شان کا تعارف کروا دو. خانقاہ محمدی کا یہ نظام تم اخلاق کا پریکٹیکل نمونہ پیش کر کے سو کہہ دو کہ یہ اخلاق اس لیے کہ ہم کو یہ اخلاق ہمارے مدینے والوں نے سمجھائے ہیں، یہ اخلاق اس لیے کہ ہم کو خواجہ خواجگان نے بتائے ہیں. یا اولیاء کا نظام، یہ راجن شاہ ولی کا نظام ہے کہ ہر انسان کے دکھ درد کو یہ دور کرنے والے ہیں، بھوکوں کو کھلانے والے، ننگوں کو پہنانے والے، ہر بے بس اور بے کس کا سہارا بننے والے ہیں. یہ ہے میرے آقا کے اخلاق کا تعارف. اگر یہ تعارف کے ساتھ میں میرے آقا سے اگر اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی، نجات کے لیے کافی ہوگا. پھر قیامت میں سور سے دیکھنا نہیں رہنا کہ اس کی داڑھی لمبی ہے کہ صفاری پہنا کی، کرتا پائجامہ پہنا کی، اور پائجامہ اوپر ہے کہ نہیں ہے ٹخنوں کے اوپر، یا کرتا نیچے ہے کہ نہیں ہے. یہ سب مت دیکھ، تو اپنے کو دیکھ لے. سمجھ میں آ گیا نا بیٹا؟ راجن شاہ ولی کا آستانہ یہ معمولی آستانہ نہیں ہے. فیض حاصل ہو رہا ہے، فیض دے رہے ہیں، اور ان کا کرم ہے کہ یہ رخ اس زمانے کے اندر 10-12 سال میں بھی تو خانقاہ ہے نا، لیکن یہ رخ کھلا ہے 2 سال سے. ان کا فیض گھر گھر تک تمہاری نسلوں نسلوں تک پہنچ رہا ہے. اس لیے اپنے گھروں میں ان کی نسبتوں کی محفل کو سجاؤ، ان کے
نسبتوں کی محفلوں کو سجاؤ. کیا ہوگا؟ یہ تمہارے نسلوں کے لیے انتظام ہے. حق کے قابل بنو گے اور حق کے سپاہی بننے کے قابل بنو گے. جن کے دل انسانیت کی ہمدردی اور محبت سے بھر جاتے ہیں، عداوت اور بغض اور حسد سے جن کے دل پاک ہو جاتے ہیں، وہ نظروں میں آ جاتے ہیں اولیاء کرام کی. کیا ہو جاتے ہیں؟ نظروں میں آ جاتے ہیں. جن کے دلوں کے اندر میں انہیں اپنی جماعت کا کی، انہیں جماعت کا کی، پیجامہ اونچا کی، یہ گڈا کی، اس کو یہ کی، اس کو وہ کی، جن کے دلوں کے اندر میں تنگیاں ہوتی ہے نا، وہ ان لوگوں کے نظروں میں رہتا ہے، وہ چندے اور رسیدہ بھوک پھاٹنے والوں کے. اولیاء کی نظروں میں نہیں رہتا. اولیاء کی نظروں میں تو وہ رہے گا جس کا دل ساری انسانیت کے لیے کھل جائے، ہر انسان کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جائے، تو اولیاء کی نظروں میں وہ لوگ آ جاتے ہیں. پھر ان اولیاء اکرام ان کے قلوب کی اس معصومیت کی بنیاد پر ان کو پھر اپنے نظاموں کے اندر اپنی سرپرستی میں چلاتے رہتے ہیں. کیا چلاتے رہتے ہیں؟ اپنی سرپرستی میں چلاتے رہتے ہیں. ان کی تربیت ہوتی ہے، پھر ان کے ذریعے سے حق کو ظاہر کرنے کا نظام ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ تم کو اور ہم کو سرکار راجن شاہ ولی کے ساستانی کی صحیح قدر ساری انسانیت کو سمجھانے کی اور بتانے کی اور اس سے فیض حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بحق لا الہ الا اللہ.